بزرگوں، حضرات علماء کرام، اساتذہ مدرسہ حاضہ اور عزیز طلبہ، دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان کرام اور اس ہاٹ گاؤں سے تعلق رکھنے والے سامعین حضرات، اللہ رب العزت کا ہزارہ احسان و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینی مجلس میں، ایسی محفل میں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہو رہے ہیں، اس میں اللہ نے بیٹھنے کی توفیق دی۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ایسی مجلسوں میں بار بار بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا یہاں آنا دین کی نسبت پر ہوا ہے، اور ایسی مجلس کی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے ایسی مجلس میں بیٹھنے والوں کے لیے۔ کہا کہ دین کی مجلسوں میں بیٹھنے والے ایسے ہیں جب کل قیامت کے دن انہیں نور کی کرسی پر بٹھایا جائے گا۔ ایسے ہی دین کی مجلس جو اللہ کی محبت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، دین کی محبت میں چند جگہوں سے ایک جگہ اکٹھا ہوئے، اللہ کے نبی نے انہی لوگوں کے لیے نور کی کرسی اور نور کی ممبر کی بشارت دی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں اس بات پر کہ ایسی دین کی مجلسیں ہم کو بارہا ملتی ہے، اور بارہا بیٹھنے کا موقع بھی ملتا ہے اور توفیق بھی ملتی ہے۔ لیکن ایک بات ملحوظ رہے کہ ان دینی مجلسوں میں ہم بیٹھتے ہیں یا دین کے جو بھی کام کرتے ہیں، کر لینے کے بعد الحمدللہ ضرور کہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، تو اللہ تعالیٰ مزید توفیق دیتا ہے۔ خود قرآن میں کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ایسی کہ دین پر اور نعمتوں پر شکر گزاری کی بنیاد پر ہم زیادہ سے زیادہ دیتے ہیں، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے تو پھر توفیق بھی چھین لی جائے گی، مال و اسباب بھی چھین لیے جائیں گے، ساری چیزیں تم سے سلب کر لی جائے گی، چھین لی جائے گی۔ اس لیے شکریہ ادا کریں۔ ایک شعر میرے ذہن میں آیا کہ یہ مدرسہ ہے کوئی میں کدا نہیں ساقی، یہ مدرسہ ہے کوئی میں کدا نہیں ساقی، یہاں کے خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ اس مدرسے میں ایک مرتبہ اور آنے کا اتفاق پڑا، آج پھر آئے ہیں۔ جب بھی آتے ہیں دل باغ باغ ہو جاتا، اور اس مدارس میں لوگوں کو تو چاہیے کہ بالقصد و ارادہ پہنچے اور جائے۔ خدا کی قسم جب بے اطمینانی ہوتی ہے، اگر وہ مدارس والوں کے یہاں پہنچ جائے، اس کو قلبی سکون حاصل ہوگا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں آپ دیکھ رہے ہیں، قرآن کی احادیث کا علم حاصل کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ان کی مجلسوں کو غنیمت جان کر بیٹھنا چاہیے اور مدارس میں جانا چاہیے، اس لیے کہ جس مجلس میں اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ ہوتا ہے، فرشتے اس کو اپنے رحمت کے پروں سے ڈھانپے ہوئے رہتے ہیں۔ غور کیجئے گا، توجہ چاہوں گا میں، حدیث کی روشنی میں بول رہا ہوں کہ جہاں پر اللہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے، فرشتے اپنے رحمت کے پروں سے اسے ڈھانپ لیتے ہیں اور رحمتوں کی بارش کا نزول ہوتا ہے۔ اسی لیے تو حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، ملک ناز کرتے ہیں ایسی زمین پہ اسعد۔ یہ حضرت قاری صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ کے شیخ تھے، پیر تھے۔ اس شعر ان کا ہے، بڑا ہی مشہور شعر ہے کہ ملک ناز کرتے ہیں ایسی زمین پہ اسد، جس میں دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے، اور یہاں اللہ کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ مفتی صاحب نے ایک حدیث کی روشنی میں بیان کیا، کہا بھی مفتی سعود عالم صاحب نے کہ اگر اللہ عذاب کا فیصلہ کرتا ہے
تو ان معصوم بچوں اور یہاں پر قرآن پڑھنے والوں اور علماء اور ان کے جانفشانی اور مجاہدے اور عرقریزی اور ان کے قرآن پڑھنے اور پڑھانے اور اس کی تعلیم کی بنیاد پر اللہ کو بھی اپنا فیصلہ بدلنا پڑتا ہے۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، چونکہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، مختصر کر کے میں بول رہا ہوں کہ جب بندہ مومن گناہ کرتا ہے، پورے دن گناہوں میں گزرتا ہے، دن بھر جھوٹ بولا، رشوت کھایا اور سود کھایا اور نہ جانے کیا کیا گناہ کیا، بھائی کا حق دبایا، کسی کا مال غصب کیا، کسی کو گالی دیا، کسی کو چاٹا مارا، ذہن سے، دماغ سے، ہاتھ سے، پیر سے، ہر چیز سے وہ گناہ کرتا رہا دن بھر، اور بنا توبہ کیے ہوئے رات کے تاریکی میں جب رات ہوئی وہ سونے گیا بستر پر، اور جب بستر پر سو گیا وہ خواب خرگوش میں مدہوش ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی بنیاد پر رب ذوالجلال آسمان پر خفا ہو رہے ہیں اور ناراض ہو رہے ہیں کہ دیکھو یہ میرا بندہ پورے دن کھایا میرا، پیا میرا پانی، اور میری بنائی ہوئی فضا میں رہا، میری بنائی ہوئی کائنات کو استعمال کیا، اور میری بچھائی ہوئی زمین پر چلتا رہا، میرے آسمان کے نیچے رہا، اور میرے سورج کی روشنی سے یہ چلتا رہا اور اس کے دھوپ سے فائدہ حاصل کرتا رہا، لیکن اس نے توبہ نہیں کی ہے۔ اللہ ناراض ہو رہا ہے، اللہ ناراض ہو رہا ہے۔ جب یہ بندہ رات کے آخری پہر میں جاتا ہے، رات کا 2/3 حصہ گزر جاتا ہے، اللہ فرشتے کو آسمان پر حکم دیتے ہیں، اللہ حکم دیتے ہیں کہ اے فرشتو جاؤ، اس انسانوں نے، بندہ مومن نے، میرے نام لینے والوں نے، میری روزی کھانے والوں نے، میری پانی کا استعمال کرنے والوں نے پورے دن گناہ کیا ہے اور بنا توبہ کے سو گیا ہے، جاؤ انہیں نیند کی حالت میں ان پر عذاب کو نازل کر دو تاکہ وہ نیست و نابود ہو جائے، ہلاک و برباد ہو جائے۔ فرشتہ عذاب لے کر زمین کی طرف بڑھتا ہے، فرشتہ عذاب لے کر زمین کی طرف بڑھتا ہے۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، رات کی تاریکی اور تنہائی میں تہجد کا وقت ہوتا ہے، مدرسے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بیدار کیا جاتا ہے، حضرات اساتذہ کرام بیدار ہوتے ہیں، ناظم صاحب بیدار ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، تہجد کے لیے اللہ اکبر کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے وضو کر کے مصلی پر بیٹھتے ہیں، استاد نے کہا پڑھو، چھوٹے چھوٹے بچے کہنے لگتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادھر سے فرشتہ عذاب لے کر کے قریب زمین کے قریب آتا ہے، جو ہی اللہ ان چھوٹے بچوں اور معصوم بچوں اور حضرات علماء کرام کی زبانی قرآن کی تلاوت سنتا ہے، اپنے رحمان اور رحیم نام کا تذکرہ سنتا ہے، اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ میری عزت کو، یہ میری غیرت کو گوارا نہیں کہ جو بندے اور جس کی قوم کے لوگ میرے رحمان اور رحیم نام کو لے رہا ہے انہیں عذاب میں مبتلا کر کے برباد کر دیا جائے، آؤ آئندہ دن کے لیے عذاب کو مؤخر کر لو۔ یہ فضیلت ہے مدرسے کی، چھوٹے چھوٹے بچوں کی، علماء کرام کی بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اسی لیے میں مختصر عرض کر رہا ہوں، ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ میں نے پڑھا، حضرت ابو ہریرہ گئے اللہ کے نبی کی خدمت میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں سے، صفہ وہ چبوترا جو مسجد نبوی کے سامنے بنا ہوا تھا، اور حجاج کرام وہ بتائیں گے، اس کی شہادت دیں گے، جانے کا اتفاق تو نہیں ہوا، کتابوں میں پڑھا، وہاں کچھ طالبہ آتے تھے جو اللہ کے نبی کی خدمت کیا کرتے تھے اور دین کا علم حاصل کرتے تھے۔ بار بار اللہ کے نبی کی خدمت میں حضرت ابو ہریرہ جا رہے ہیں، اللہ کے نبی مجھے جہاد میں جانے کی اجازت دے دیجئے، میں بھی جہاد میں جانا چاہتا ہوں، کہ ابو ہریرہ تم یہیں بیٹھے رہو، مجھ سے دین کا علم حاصل کرتے رہو۔ ابو ہریرہ مستقل رہے، ابو ہریرہ مستقل وہاں بیٹھے رہے۔ اللہ کے نبی نے بسا اوقات جہاد سے زیادہ فضیلت اس کی ابو ہریرہ کو بتلائی کہ جہاد میں جانے سے زیادہ فضیلت تمہارے علم حاصل کرنے کا، دین کا علم حاصل کرنے کا۔ دین کا علم انشاءاللہ ہم لوگ حاصل کریں گے بھائی، اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، زمانہ اور عمر کا قید نہیں ہے،
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 40 یا 42 یا 41 سال علی اختلاف الاقوال کی عمر میں انہوں نے قرآن کا علم حاصل کیا، دین کا علم حاصل کیا اور امت کے بہت بڑے عالم بنے۔ سلمان فارسی کی عمر قرآن کے نزول کے زمانے میں 250 برس تھی اور دیگر صحابہ کرام کی عمر 60 65 50 سالہ تھی، لیکن دین کا علم انہوں نے حاصل کیا۔ بس ایک چھوٹی سی حدیث کی روشنی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور ایک درخواست کروں گا، وقت اس بات کا تقاضا نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی نے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی محبت مدرسے سے جڑے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں آپ دیکھ رہے ہیں بسا اوقات بدماشی بھی کرتے ہوں گے، ہم روڈ پر جا رہے ہیں ڈھیلا بھی پھینک رہے ہوں گے، جی گیند بھی کھیل رہے تو وہ بھی پھینک رہے ہیں، کبھی تلخی اپنی زبان سے تلخی نکال دیے، لیکن بھائیوں بزرگوں ان بچوں کی قدر کی جائے، انہیں معصوم سمجھا جائے۔ یہ وہ ہیں جن کے لیے فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں، 17,999 مخلوق بھی دعائیں مغفرت کرتے ہیں، فرشتے ان کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، سمندر کی تہہ میں مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ یہ فضائل ہیں طالب علم کی اور علماء کی۔ ایک حدیث ہے، آپ کی بھی فضیلت ہے، آپ قابل قدر ہیں، آپ کی بھی فضیلت ہے، آپ ان کا اکرام کرتے ہیں، بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا اور سکھلاتا ہے۔ قرآن کے سیکھنے والے چھوٹے چھوٹے بچے، تبلیغی جماعت میں جانے والے وہ احباب جو وقت لگا رہے ہیں وہ بھی قرآن سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اگر قرآن سیکھنا نیت ہے تو ان کے فضائل میں وہ شامل ہو رہے ہیں، اگر قرآن سیکھنا نیت نہیں ہے تو اس فضیلت میں وہ شامل نہیں ہو رہے۔ تو کہا کہ سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے، اور کہا دوسرے نمبر پر بہتر وہ ہے جو قرآن کو سکھلائے۔ قرآن کو سکھلانے والے کا 2 گروہ علماء نے بنایا، ایک وہ اساتذہ کرام جو قرآن کی تعلیم بچوں کو دے رہے ہیں، یہ بہتر ہے، اور ایک وہ جو ان کے لیے انتظامات کر رہے ہیں، تنخواہ کی، کھانے کی، پینے کی، رہائش کی، ان تمام کا اہتمام کر رہے ہیں، وہ آپ حضرات۔ تو آپ اس روئے زمین پر اگر پوچھا جائے بہتر کون، مکھیا جی، سرپنچ صاحب، یہ صاحب، وہ صاحب، انجینئر صاحب، BDO صاحب، لیکن جناب محمد رسول اللہ کی عدالت میں پہنچ کر دستک دی جائے، آقا سے پوچھا جائے بہتر انسان کون، آقا فرماتے ہیں نانا یہ سارے کے سارے بہتر نہیں ہیں، میری نظر سے پوچھو، اور میرے اللہ نے جو بتلایا کہ بہتر تو وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھلاتا ہے۔ تو ہم لوگ قرآن کے سیکھنے اور سکھلانے کا کام کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ، سارے لوگ کریں گے۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اللہ ہمیں قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ قرآن کی تعلیم ہمارے محنت اور مجاہدے سے عام ہوگی۔ یہ قوم ابھی تباہ ہو رہی ہے، مختصر میں 2-4 منٹ اور لینا چاہوں گا۔ یہ قوم تباہ ہو رہی ہے، میرا تخیل، میں اپنے تخیلات بیان کرنا چاہتا ہوں 2-4 منٹوں میں۔ صحابہ کی زندگی پر غور کیجیے، ابو بکر، عمر، عثمان غنی، علی مرتضی، سعد، سعید، زبیر، جی عمر بن عاص، دیگر بڑے بڑے صحابہ اسلام سے پہلی کی زندگی یا تو تجارت کر رہے تھے، یا تو اونٹ چرا رہے تھے، یا بکریاں چرا رہے تھے، وہ جاہل تھے، ان پڑھ تھے، کچھ نہیں جانتے تھے، انہیں عرب کے بدو کہا جاتا تھا، انہیں اونٹ کے چرانے والے اور بکریاں چرانے والا کہا جاتا تھا۔ اسلام آیا، قرآن پڑھا، میں اپنے تخیلات بیان کر رہا ہوں، میں صدیق اکبر کی عدالت میں پہنچتا یا اس سے پہلے چھوڑیے جناب محمد رسول اللہ کی عدالت میں پوچھئے آقا یہ ابو بکر، یہ عمر، یہ عثمان، یہ علی اور یہ دیگر صحابہ یہ تو اونٹ کے چرانے والے تھے، انہیں صدیق کس نے بنایا، عمر کو فاروق کس نے بنایا، عثمان کو غنی کس نے بنایا، علی کو حیدر کس نے بنایا، یہ دیگر صحابہ جن کا تذکرہ ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ انہیں قرآن نے یہ القاب دیے، اور قرآن اعلان بھی کر رہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔
یہ فضائل ہے قرآن کی پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے۔ ہم قرآن کو پڑھیں گے پڑھائیں گے میرے بھائیوں میرے بزرگوں، قرآن کو چھوڑ دینے کی بنیاد پر ہماری یہ نوبت ہے، ہماری یہ نوبت ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کے جیل میں تھے، کالا پانی کی سزائیں کاٹ رہے تھے، حضرت روزانہ مراقبہ کرتے تھے۔ میں توجہ چاہوں گا، حضرت روزانہ مراقبہ کرتے تھے کہ اسلامی حکومت تقریباً 800 سال ہندوستان میں رہی اور مسلمانوں پر یہ دن کیوں آئے، مسلمانوں پر یہ دن کیوں آئے؟ مسلمان کاٹے گئے، مسلمان مارے گئے، حکومت چھینی گئی، علماء کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا گیا، آخر یہ دن کیوں آئے؟ حضرت ایک بالآخر اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، دینی تعلیم کو چھوڑ دیا، اس لیے مسلمانوں پر یہ دن آئے۔ اور حضرت نے جیل میں بیٹھ کر کے یہ تہیہ کیا کہ میں جیل سے باہر نکلوں گا، قرآن کی تعلیم کو عام کروں گا، اس لیے انہوں نے جیل میں بیٹھ کر کے قرآن کی تفسیر لکھی، شیخ الہند جو آج مشہور ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں میرے بزرگوں، ہم قرآن کی تعلیم کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے انشاءاللہ، جان سے بھی، مال سے بھی، وقت سے بھی، ہر اعتبار سے کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ اور یہ مدارس ان قرآن کی تعلیم کو بچانے اور اس کی اشاعت کے یہ مرکز ہے، اس کے بغیر نہیں حل ہو سکتا مسئلہ، اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ جب تک یہ مدارس، یہ مساجد، یہ مراکز، یہ علماء آپ جیسے باہوش، ذی شعور اور دین سے محبت رکھنے والے لوگ ہندوستان میں باقی رہیں گے، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ چاہے پوری دنیا ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا ہماری مخالف ہو جائے اور ہمیں بددین بنانے کی فکر اور سازش کرتی رہ جائے، ہمارا بال بھی بیکار نہیں کر سکتے۔ جب یہ نظام ٹوٹے گا، آپ بھی علماء سے کٹیں گے، علماء بھی آپ سے کٹ جائیں گے، اور آپ کے دلوں میں بھی علماء کی محبت نہیں رہے گی، علماء کے دل میں بھی آپ کی محبت نہیں رہے گی، آپ گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، پھر تو وہی زمانہ آنے والا ہے، پھر وہی زمانہ آنے والا ہے۔ ذرا وہ تاتاریوں کا زمانہ یاد کیجئے، آج سے تقریباً 200 سال پہلے ہندوستان کا زمانہ یاد کیجئے، پھر وہی زمانہ آنے والا ہے۔ کوشش کریں کہ اس دین کی اور قرآن کی تعلیم کے لیے ہر ممکن جان کی قربانی لگا دیں گے، لیکن ان مدارس کو اور ان مساجد اور مراکز کو برقرار رکھیں گے انشاءاللہ۔ بس ایک درخواست کروں ایک درخواست کرتے ہیں، ایک درخواست، بس چھوٹی سی درخواست ہے۔ قاری ظہیر الدین صاحب کے سہارے میں حضرت کا دامن پکڑ کر ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج تقریباً 100 آدمی تو آئے ہی ہوں گے۔ اگر 100 آدمی ہیں یہاں پر اور یہ مدرسے کو دیکھ رہے اپنی نگاہوں کے سامنے اور اس کے چمک دمک کو دیکھ رہے ہیں، اس کے نورانی محفل کو دیکھ رہے ہیں اور بچوں کی معصومیت کو دیکھ رہے ہیں، قرآن کی تعلیم کو دیکھ رہے ہیں۔ نماز پڑھایا ایک بندے نے، نام معلوم کیا، قاری صاحب کا لڑکا ہے، دل باغ ہو، کیا قرآن پڑھا بندے نے، ایمان تازہ ہو گیا، سچی بات کر رہا ہوں۔ نماز کے بعد میں نے مفتی سعود صاحب سے پوچھا، انہوں نے کسی دوسرے سے پوچھا، ایمان تازہ ہو گیا بھائی، اتنا شاندار قرآن پڑھا اس بندے نے۔ آپ بھی اگر قرآن کو سمجھیں گے، ان کے معانی اور مطالب اور مفاہیم کو سمجھیں گے، ان کے مخارج کو جانیں گے اور قرآن کے حسن قرأت کو جانیں گے تو آپ کا بھی دل باغ ہو جائے۔ کیا کہا صاحب جی؟ تو ایسے ہی پڑھنے والے کو ہم لوگ یہاں تیار کرتے مدرسے میں، اور میں نے حدیث سنائی کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ قرآن کی تعلیم میں مدد کرنے والے ہیں اور دوسری جماعت میں شامل ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ 100 آدمی کم سے کم اپنی بشاست سے وہ جتنا دے دیں، اپنی بشاست سے وہ جتنا دے دیں، ہر بندہ کوشش یہ کرے کہ آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ ہم کم سے کم 100 روپیہ دیں گے، اور انشاءاللہ اس کی شروعات قاری صاحب میں سوچتا ہوں کہ آپ کریں یا ہم کریں؟ آپ ہی کریں، ہم بھی کوشش کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ ماشاءاللہ ہر بندہ، اصل یہ ہے کہ یہی وہ چیزیں ہیں جو ہماری آخرت کے ذریعہ اپنی بشاست کے ساتھ، کوئی مانگ نہیں ہے،
کوئی مانگ نہیں ہے، آپ اپنی بساست کے ساتھ بس دعا ہو جائے گی انشاءاللہ. ورنہ تو چندہ کے لیے ایک لمبی وہ یہ باندھنا پڑتا ہے. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، رکھیں بھائی ماشاءاللہ. جن کو جو بھی ہو آپ دیکھیں گے اچھی خاصی رقم ہو جاتی ہے، یہ اچھی خاصی رقم ہو جاتی ہے. جی پیچھے سے بھی لوگ کوشش کریں، پیچھے سے بھی آنے کی. ایسا ہے کہ آپ اس سے ہم کو 1900 روپے دیجیے گن کر کے، پیچھے سے بھی آنے کی کوشش کریں لوگ، جو ہو سکے. ہو جائے گا. ماشاءاللہ آ جائے بھائی، بس دعا ہو جائے گی انشاءاللہ. اور دعا کے قبولیت کا ایک طریقہ میں بتلاؤں، 2 طریقہ بتلاؤں گا. اگر کسی کو